اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار، اور آج ہم مزید لائف لائن کو ہی ڈسکس کریں گے۔ یہ میں تقریباً 5 پارٹ اس کے بن چکے ہیں، 5 ایپیسوڈ میں اس کے مکمل کر چکا ہوں۔ تو آج اس سلسلے میں ہم پارٹ 6 جو ہیں وہ اپلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت دلچسپ ٹاپک ہے، لائف لائن کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی لائف لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بالکل جناب، یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ گولائی میں ایسے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو اگر آپ کی لائف لائن، آپ کو اتنی لمبی لائف لائن مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ باقی زندگی کی لائن شروع کہاں سے ہوتی ہے اور پھر یہ اس کا اینڈ کس طرف سے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، ایسے نیچے کی طرف، اور یہاں پہ آ کے جس جگہ پہ یہ ختم ہوتی ہے وہاں آ کے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ جتنی لمبی ہوگی، جتنی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی، اتنا اس کو زیادہ اچھا سمجھا جائے گا۔ باقی یہ دیکھنے کے لیے کہ لائف لائن میں زندگی کے جو واقعات ہیں وہ کس کس ٹائم پر پیش آ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر یہاں پہ آپ کو کوئی جزیرہ نظر آ رہا ہے، یا یہاں پہ آپ کو کوئی اسکوائر نظر آ رہا ہے، یا کہیں پہ آپ کو کراس نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے الگ الگ میننگز ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ سمجھنے کے لیے یہاں پہ کوئی لائن کراس کر رہی ہے تو یہ ٹائم دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعات کب کب پیش آئیں گے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لائف لائن کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے، 10 حصوں میں۔ کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں سے شروع کیا نا، یہاں تک 10 سال عمر، یہاں پہ 20، یعنی کہ 10 20، یہاں پہ 30، یہاں پہ 35، یہاں پہ 40، یہاں پہ 50، یہاں پہ 60، یہاں پہ 70، یہاں پہ 80 اور یہاں پہ 90۔ تو تقریباً آج کل 80 سے 90 سال تک کی ایج ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ 10 20 30 اور 35، یہ ایک ریڈ لائن نے کاٹا ہے، تو 35 پہ تقریباً پہلی پرابلم آئے گی۔ اس کے بعد جزیرے، تو 40 45 پہ دوسری بڑی مصیبت آئے گی اگر یہ جزیرہ اس طرح کا بنا ہو۔ اور پھر آگے اسکوائر ہے، تو تقریباً 50 سال کی عمر میں کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پرابلم بنے گی، تو یہ جو اسکوائر ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اس پرابلم سے بچ جائیں گے۔ اور پھر 60 سے 70 سال کی ایج میں یہاں پہ کراس بنا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہونے کا امکان ہے یا کوئی بیماری آئے گی، کیونکہ جب کراس ہوتا ہے نا تو یہ عام طور پر کسی حادثے کا بتاتا ہے یا کسی پرابلم کا بتاتا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہیں وہ زندگی کے واقعات کو، زندگی کی لائن کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے آپ زندگی میں آنے والے واقعات کو جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب جناب میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی لائف لائن جو ہے وہ بہت ہی، یہ تو اس طریقے سے میں نے بتائی ہے نا آپ کو، اور اگر لائف لائن ایسے ہو اور ٹیڑھی میڑھی ہو، ایسے اور بالکل سیدھی نیچے کی طرف آ جائے، یعنی کہ یہاں پہ تو دیکھیں وینس، یہ ہے آپ کا وینس ماؤنٹ، یہ آپ کا وینس ماؤنٹ ہے، یہ والا ہے، یہ سارا جتنا ابھرا ہوا ایسا ہے۔ تو اگر لائف لائن اس کی ایسے بالکل ساتھ ساتھ چلے نا، اور گھیرا اس کا یہ بڑا لے، جیسے یہ میں نے ڈرا کی ہے اس طرح سے، تو جتنا یہ گھیرا بڑا ہوگا، جتنا فاصلہ یہاں سے زیادہ ہوگا، اتنی آپ کی زندگی بہترین گزرے گی، اتنی آپ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی آپ کے اندر ہوگی، دولت روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس زیادہ آئے گا۔ لیکن جتنا یہ دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا، جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ زندگی کی لائن کا دائرہ تنگ ہو گیا بہت زیادہ، ایسے زندگی کی لائن ایسے نیچے آ رہی ہے بس ایسے کر کے۔ تو اگر زندگی کی لائن بہت ہی اندر کی طرف ہو، انگوٹھے کے زیادہ پاس ہو، اتنی، یعنی کہ یہ بالکل اتنا سا وینس کا ایریا گھیر رہی ہو، تو اگر وینس کا ایریا کم ہو جائے گا، اور وینس، یہ آپ کا وینس ماؤنٹ ہے، یہ آپ کا دبا ہوا ہوگا، یاد رکھیں یہ مرد کی جو سیکسچویلٹی ہوتی ہے نا، اس کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جب یہ بہت زیادہ دبا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو وہ جو مرد نظر آتے ہیں نا جو زنانہ سی حرکتیں کرتے ہیں، عورتوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور وہ
کہہ لیں کہ تیسری دنیا لگتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی خصوصیات مرد کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ لیڈیز والی خصوصیات اس مرد کے اندر زیادہ آ جاتی ہیں، وہ لڑکیوں کی طرح بات کرے گا اور اس کے اندر مردانگی کم ہو جائے گی۔ اور جب یہ بہت زیادہ یہ زندگی کی لائن اندر کی طرف دنسی ہوئی ہوگی، یعنی کہ یہ وینس ماؤنٹ سے ایسے بالکل ایسے اس طرح سے بالکل قریب سے آئے گی، تو ایسے لوگ تھوڑے شکی وہمی بھی ہوں گے، ان کے اندر جینے کی جو ایک ہوتی ہے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا، وہ مردانگی بھی ان کے اندر کم ہوگی، قوت مدافعت بھی کم ہوگی۔ ایسے لوگوں کے اندر مردانہ پاور کی بھی کمی آتی ہے، تو پھر ایسے لوگ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں اسی طرح کی زندگی کی لائن ہو، بہت ہی بریک ہو اور لہردار ہو، اور یہ بہت اندر کی طرف آ رہی ہو، اس طرح گلائی میں نہ ہو بلکہ سیدھی نیچے کی طرف آ رہی ہو، تو پھر ایسی عورت میں بھی بانجھ پن آ جاتا ہے، ایسی عورت بھی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور اسی طرح یہ چیز اگر مرد کے اندر ہو تو مرد بھی بانجھ پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کا شکار میں آپ کو ایک اور سائن بھی بتا دیتا ہوں، وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف لائن بڑی زبردست ہے، بے شک یہاں پہ آ رہی ہے، اور یہاں سے خط سیت یہاں سے نکلے اور ایسے اوپر کی طرف جائے اور یہاں پہ اس کے جزیرہ ہو اس طرح کا، تو یہ بھی مردانہ کمزوری کا بھی بتاتا ہے۔ عورت میں ہو تو عورت بانجھ پن کا شکار ہو جائے گی، اور اگر مرد ہے تو مرد بانجھ پن کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاں بھی اولاد پیدا ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہاں پر یہ جو 3 رنگ بننے ہوتے ہیں، اگر یہ ٹوٹا پھوٹا ہو، پہلا رنگ ٹوٹا پھوٹا ہو یا یہ بہت اوپر کی طرف چلا جائے ایسے، تب بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے ایسی عورتوں میں، یا ان کو ڈلیوری کے وقت بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا یہ اس طریقے سے اوپر اٹھ جائے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کا جو رنگ ہے یا ٹوٹ جائے اس طریقے سے، یا یہ اس طریقے سے اوپر کی طرف اٹھ جائے، تو یہ زچگی کے دوران پیچیدگیاں آتی ہیں، بچہ پیدا کرنے میں عورت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عام طور پر بڑا آپریشن سیزیرین جس کو بولتے ہیں، سیزیرین کے چانس بن جاتے ہیں، ایسے عورتوں کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ اچھا جی، مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن، اب آپ نے اس پوائنٹ کو بڑے دھیان سے سمجھنا، اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طریقے سے ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، اور آپ کی جو برین لائن ہے وہ یہ اس طریقے سے آئے، اور پھر آپ کی جو دل کی لکیر ہے وہ سیدھی اس کے ساتھ ایسے مل جائے، اب تینوں لائنیں ایک جگہ پہ مل گئی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ سیلفش ہو کے سوچتے ہیں۔ ایسے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ زیادہ پرفیکٹ ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، اور ان لوگوں کی اپنے ہی بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جس میں ٹوٹلی ان کی ہر بات میں یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، یعنی کہ کسی حد تک یہ خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں، اور یہ اپنے جو ان کے فرینڈز ہوں گے یہ ان کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے، ہر کام میں اپنا مفاد پہلے سوچیں گے اور اس کے بعد کسی اور بندے کا مفاد سوچیں گے، پہلے یہ اپنا فائدہ سوچیں گے اگر یہ تینوں لائنیں ملی ہوئی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی عام طور پر حادثات کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ان کے دماغ میں پریشر ہوتا ہے، روڈ پہ جب یہ گاڑی چلا رہے ہوں گے اس وقت بھی یہ سوچوں میں غرق ہوں گے، اور زیادہ پریشر، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے بھی ان کی یہ بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری ریزن ہوتی ہے، اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ہوتا ایسے کیوں ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، نارمل جو بندے کا لائنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن اس طریقے سے ہوگی، اور دماغ کی جو لکیر ہے وہ آپ کی سیم اسی طرح ہوگی، اور جو دل کی لائن ہوں گی وہ آپ کی اس طریقے سے اوپر کی طرف ہوگی، اور دل اور دماغ کی لائن کے درمیان گیپ ہوتا ہے۔ یہ گیپ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں آپ کو اس کی لائنیں اسی طرح نظر آئیں گی کہ دل اور دماغ کی لائن کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اسے کوارڈ اینگل بولتے ہیں۔ تو یہ کوارڈ اینگل جو ایک فاصلہ ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ یہ انسان کو ملتا ہے
کہ جو دل کے معاملات ہوں گے انسان ان کو الگ رکھے گا، یعنی کہ پیار محبت، انسان کا رحم دل ہونا، دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھنا، بہت زیادہ مخلص ہونا، اسپرچویلٹی روحانیت کا ہونا، انسان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، تو وہ دل کے معاملات جو ہوں گے وہ انسان کے اندر دل کے معاملات بڑے پاورفل ہوں گے، وہ دل کے معاملات کو بالکل الگ رکھے گا۔ اور جو اس کے ہوں گے یہ برین لائن جو ہوتی ہے یہ ظاہر کاروبار سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، بزنس کاروبار، زندگی میں آگے بڑھنا، اس کا سوچنا۔ تو زندگی میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا، نیم فیم حاصل کرنا، زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنا، یہ آپ کو برین لائن اس کے لیے کام کرے گی بزنس میں کامیابی کے لیے۔ تو پھر انسان کیا کرے گا؟ جو محبت کے معاملات ہوں گے ان کو دل کے معاملات کو بالکل الگ رکھے گا جب آپ کی دل کی لائن الگ ہوگی، اور جو بزنس کے معاملات ہوں گے ان کو آپ الگ رکھیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو دماغ کی لائن جو ہے وہ جب آپ کسی کی مدد کرنے پہ آئیں گے تو دماغ کی لائن آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی کہ آپ اس کی مدد نہ کرو، بلکہ دل اپنا پورا کام کرے گا، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر اگر دل کی لائن الگ سے شروع ہو رہی ہے تو آپ اس کی بندے کی مدد بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے۔ لیکن لیکن اگر یہ دل اور دماغ کی لائن اب یہ کوارڈ اینگل ختم ہو جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ کوارڈ اینگل ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کی زندگی دماغ کی لکیر اور دل کی لائن کے درمیان جو گیپ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا پرابلم آئے گی؟ یہ اس طریقے سے آ گیا اور پھر یہ دل کی لائن جو ہے وہ سیدھی اس کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ اب دیکھیں وہ جو گیپ تھا نا دل اور دماغ کی لائن کے درمیان وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ گیپ اس طریقے سے تھا نا، اگر دل کی لائن اوپر ہوتی پھر یہ گیپ بننا تھا نا، لیکن اب دل کی لائن چونکہ اس طرف آ گئی ہے۔ ایک تو انسان کبھی کبھی بہت زیادہ جذباتی ہو جائے گا، جذبات سے کام لے گا، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا دماغ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا دل کا فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر میں گیپ تھا اس وقت تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، یہ میرے دماغ کا معاملہ ہے، وہ دونوں کو الگ رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ لائن ایک ہو گئی، تینوں لائنیں ہی ایک ہو گئیں، تو اس لمحے پھر وہ جو جذباتی فیصلے ہیں اور جو بزنس کے معاملات ہیں وہ ان کو گڈ مڈ کر دے گا، یعنی کہ جہاں پہ اس کو کسی کی مدد کرنی تھی وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ کاروباری انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ جناب میرا اس میں کیا فائدہ ہے، مجھے اس میں کیا ملے گا، میں اس کی کیوں ہیلپ کروں، اور وہ ہو سکتا ہے خود غرضی کا مظاہرہ کر دے۔ تو اس لحاظ سے یہ جب تینوں لائنیں آپس میں ملتی ہیں تو علم پامسٹری میں ان کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا، کیونکہ پھر انسان کے اندر خود غرضی بھی آ سکتی ہے، انسان یا تو بہت زیادہ جذباتی ہو جائے گا یا بہت زیادہ سیلفش ہو جائے گا، دماغ کے ساتھ سوچنا شروع کر دے گا، اور جب یہ دونوں لائنیں تینوں لائنیں آپس میں مل جاتی ہیں تو انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ تھوڑی سی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں وہ اتنی اچھی نہیں رہتی، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے انسان خود غرضی میں فیصلے کرے، اپنا فائدہ پہلا سوچنا شروع کر دے، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہ رکھے، تو اس طرح کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اب جناب مزید ہم لائف لائن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جناب لائف لائن ہے، اگر لائف لائن ایسے نیچے کی طرف آئے اور ایک لائن جوپیٹر سے اوپر کی طرف جائے، یہ جوپیٹر کے اوپر کی طرف گئی ہے، اور یہاں پر پھر اس کو ایک لائن کاٹ دے، ایسے دو لائنیں کاٹ دیں اس طریقے سے، یا کراس بن جائے اس طریقے سے، تو یہ پھر بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں پرابلم آئیں گے، ان کے جو بھی آپ کو جاب ملی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی جاب ختم ہو جائے، یا جاب کے اندر کوئی سکینڈل بن جائے، یا بزنس کے اندر اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ بن جائے، تو کوئی نہ کوئی جو ہوتے ہیں نا، جو بھی آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے حصول میں آپ کو پرابلم پیش آتی ہے، آپ کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں اور بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی زندگی کی لائن جو ہے وہ لاسٹ میں جا کے یہاں پہ آ کے اس طرح کی یہ جالر بن جائے اس طرح کی، تو یہ بھی اولڈ ایج میں جا کے پرابلم کا بتاتی ہے، یا اس طرح کی جالی سی بن جائے، یہ بھی اولڈ ایج میں سخت جو ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں پرابلم، تکلیفیں، پرابلم، یہ اس چیز کا بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو لائف لائن ہے اس کے شروع میں اوپر میں ایک چھوٹا سا کراس بنے،
تو اگر یہاں پہ کوئی چھوٹا سا کراس بنتا ہے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ چھوٹا سا کراس یہاں پہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کریں گے زندگی میں، یعنی کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلے جائیں گے، یا مے بی چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد کا تبادلہ ہو جائے، اور وہ پھر ظاہر ہے جب تبادلہ ہوتا ہے تو ٹرانسفر ہوتی ہے، تو آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ انسان بچپن میں ہی ایک شہر سے دوسرے شہر میں موو ہو جاتا ہے، اور یہی کراس اگر نیچے کی طرف ہو، اس جگہ پہ ہو، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم بنے گی، کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی ٹینشن بنے گی، یہ یعنی کہ اپنی فیملی سے دکھ ملنا۔ اور اسی طرح اگر یہاں سے کچھ لائنیں اس طرح کاٹیں تو یہ بھی اپنی فیملی سے ہی جو دکھ ملتے ہیں، جو پرابلم ملتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے کوئی تکلیف ملے گی، کوئی دکھ ملیں گے، آپ کی فیملی کی وجہ سے ہی آپ کی زندگی میں مسئلے بنیں گے۔ اور اگر یہاں پر بہت زیادہ لائنوں کا جال ہو اس ایریے میں، تو یہ پھر انسان کے اندر غصہ، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زندگی کی لائن سے مختلف لائنیں مختلف ماؤنٹس پر جاتی ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پر کوئی کھڑی لائن ایسے اوپر کی طرف ایک لائن جائے یا دو لائنیں جائیں، تو یہ بزنس، جاب، آپ کی بہت اچھی جاب ہو جائے گی، بزنس میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملے گا۔ یہیں سے سیٹرن کی طرف اگر آپ جاتی ہیں تو سیٹرن کی طرف بھی بعض دفعہ اگر یہ قسمت کی لائن کو نہ کاٹیں، یعنی کہ یہ آپ کی لک لائن جا رہی ہے، اس کو نہ کاٹیں یہ لائن، اور یہ الگ سے اس طریقے سے جائے، تو پھر یہ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے فائدہ ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، کوئی پلاٹ مل سکتا ہے، یا آپ کو گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ سن ماؤنٹ پہ جاتی ہے تو آپ بہت اچھے آپ رائٹر بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھے شاعر بن سکتے ہیں، بہت اچھے آپ زبردست آرٹسٹ بن سکتے ہیں، اور پھر اس آرٹ، کوئی بھی جو آپ کے اندر کلا ہوگی، آپ سنگر ہیں، شاعر ہیں، رائٹر ہیں، تو آپ کو نیم فیم ملے گا، زندگی میں آپ بہت ترقی کریں گے۔ اور یہاں سے اگر ایک لائن مرکری پہ چلی جائے تو یہ آپ کو، یہ چونکہ مرکری ہوتے ہی بزنس کے لیے، تو بزنس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کوئی انٹرنیشنل لیول کا بزنس کر سکتے ہیں، اور زندگی میں آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کی جو لائف لائن ہے، اس کو گارڈین اینجل لائن اگر نیچے کی طرف سے کاٹ دے، یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے، اور یہ ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کی لائن ہوتی ہے، گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے، یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے۔ لیکن یہی لائن کبھی کبھی نیچے سے ہو کے ایسے اس کو کاٹ دے، تو جب یہاں پہ یہ زندگی کی لائن کو کاٹے گی، وہاں پر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ بنے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ڈائیورس ہو جائے، آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے کوئی دکھ ملے، کوئی دھوکہ ملے، یا زندگی میں جو بہت ہی آپ کے قریب شخص ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ زیادہ تر چانس یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کیا کچھ ہوتا ہے جناب۔ اگر زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو، لیکن شروع میں جزیرہ ہو بڑا سا، اور پھر اس طریقے سے زندگی کی لائن چلے، اور یہ اکیلا جزیرہ ہو، تو یہ بھی انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مشکوک سی ہوتی ہے، اور اس کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا، اور خرابی صحت بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ خرابی صحت کا بھی سائن ہے، اور مشکوک پیدائش کا بھی یہ سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں درمیان میں جس جگہ پہ بھی جزیرہ آئے گا تو اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اور اگر اسی طرح اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طرح ٹیڑھی میڑھی ہو کے چلے، یہ بھی پرابلم کا بتاتی ہے۔ اسی طرح اگر لائن آپ کی یہ ٹوٹ کے چلے، یہ بھی آپ کی پرابلم کا ہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں پرابلم بنیں گے اور کوئی مسئلہ بنے گا۔ اور اگر یہاں سے زندگی کی لائن کو کوئی لائن کاٹ دے تو ارلی ایج میں ہی آپ کو ایک دو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، اگر زندگی کی لائن آپ کی نیچے کی طرف آئے ایسے، اور یہاں پھر ایسے واپس مڑ جائے، اور پھر یہیں سے ایک لائن پھر نیچے کی طرف آئے، اور یہ بھی ایسے اوپر کی طرف پیچھے کی طرف مڑ جائے، اگر یہ والا سائن ہونا تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا، یہ بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ یہ اچانک ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی بتاتا ہے، اور زندگی میں سخت ترین جو مشکلات آتی ہیں یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ اور اس طرح کبھی کبھی یہاں پہ
اگر جو قسمت کی لکیر، زندگی کی جو لکیر ہے یہاں پہ ہو اور یہاں پہ آپ کو ایک ڈبہ سا نظر آئے، یہاں پہ اس طرح کا آپ کو ڈبہ سا نظر آئے یا اس طرح کا، پھر اس طرح کا، تو اگر آپ کو اس طرح کا سائن بنتا نظر آئے نا، تو یہ بھی کوئی مقدمہ پر ہو سکتا ہے، جیل جانے کے چانس بن سکتے ہیں، اور یہ اسکیئر آپ کے اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی جیل کا سائن بن سکتا ہے، اس طریقے سے بھی جیل کا سائن بن سکتا ہے۔ تو اور کبھی کبھی یہ بالکل آپ کو اکیلا اسکوائر جو ہوتا ہے یہ بھی قید یا کسی مقدمے کا سامنا جو ہوتا ہے اس میں آپ کو قید ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پہ آپ آئے اور اس جگہ پہ آپ کو کوئی بھی اسکوائر کا سائن اس طریقے سے ملتا ہے، اس جگہ پہ اکیلا اسکوائر کا سائن، تو یہ بھی پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طریقے سے جیسے یہ والی اس طرح کی جالی بنتی ہے تو یہ جو جالی سی بنتی ہے یہ بھی بعض دفعہ انسان کو جیل یا مقدمے کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمے کا میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں جو میرا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے۔ اگر آپ کی یہ دماغ کی لائن ایسے جا رہی ہے نا، اور یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، اور اگر یہاں سے کوئی لائن آپ کو ایسے کاٹے، اس کو ایسے، یہ بھی آپ کو کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا دے گی، اور ہو سکتا ہے یہ اس طرح کے اگر ڈبے بنے تو یہ جیل کا سائن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقدمہ بھی بنے گا اور اس مقدمے میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو بڑا ڈیپلی ریڈ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس کو صحیح معنوں میں ریڈ کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو زندگی کی لائن ہے، یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ اس طریقے سے اگر نیچے آتی ہے اور پھر یہ اندر کی طرف اگر گھوم جاتی ہے، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ پردیس میں رہیں گے اور پھر ایک لمبی عمر کے بعد ایک 60-65 سال کی عمر میں آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ مون کی پہ اوپر چلی جائے اس طریقے سے، تو یہ ساری زندگی پھر آپ کی زندگی باہر ہی گزرے گی، جب اسپیشلی یہ ادھر یہ دو شاخہ بھی ہو جائے یا ایسے آ کے اس طرف دو شاخہ ہو جائے، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی پردیس میں ہی گزرے گی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ آپ پھر وطن واپس نہیں آئیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز یہ پارٹ 6 آج ہم نے مکمل کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 7 میں میں کوشش کروں گا کہ اس کو پھر ہم پارٹ 7 پہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ رکھیں گے 7 کو۔ 7 آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اسپرچول نمبر ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، روشنی کے 7 کلر ہوتے ہیں، اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ بہت ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو 7 کی عدد کے تحت ہی کمپلیٹ کی ہے۔ تو چلیں ہم بھی اپنے اس جو زندگی کی لائن پہ جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں تو ہم 7 کے عدد کو ہی ہم کلوز کریں گے، اسی پہ ہم فنش کریں گے اپنی ویڈیوز کو۔ تو آج پارٹ 6 تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ 7 مکمل کریں گے، اور باقی جو سائن رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو پارٹ 6 اگر آپ کو اچھا لگے، آج اگر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے میں نیکسٹ بھی اپلوڈ کرتا رہوں۔ تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا سامنے واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔